اور اس مہینے میں آپ اور میں اکثر پاکستان کے آزاد ہونے میں جتنی بھی دشواریاں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی مشکلات وغیرہ آئیں، ان پر تقاریر سنتے رہتے ہیں اور سننی بھی چاہیے۔ ایک چیز جو ہم نہیں سنتے وہ یہ کہ پاکستان کے بننے کا اصل مقصد کیا تھا۔ آپ جس مرضی شخص سے پوچھ لیں آج کے زمانے میں، ہر بندہ یہ بات کرے گا کہ بھائی مجھے اپنا کیا بنانا ہے، مجھے اپنا کیریئر بنانے دیں، مجھے اپنا کیریئر بنانے دیں، میں اپنا کیریئر بناؤں گا تو بعد میں جو ہے نا وہ اور لوگوں کا سوچوں گا۔ تو دوسرا مقصد تو یہ تھا کہ معیشت کی لائن میں کھڑے ہوتے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات آج کل کہنی پڑتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ قرضہ لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان بننے کا جو مقصد ہے، آپ جتنی بھی کتب تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹریکل باتیں جو ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو 3 باتیں جو ہے نا وہ ایک جیسی ملیں گی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں پاکستان آزاد ہوا تھا وہ مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اس مہینے میں آپ اور میں اکثر پاکستان کے آزاد ہونے میں جتنی بھی دشواریاں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی مشکلات وغیرہ آئیں، ان پر تقاریر سنتے رہتے ہیں اور سننی بھی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ملی نغمے جو ہمیں جو ہے نا دوبارہ اصل حقیقی آزادی پر ابھاریں، وہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم نہیں سنتے وہ یہ کہ پاکستان کے بننے کا اصل مقصد کیا تھا۔ اور ہم اکثر لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کا جو مقصد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور حقیقتاً یہی ہے، لیکن اس جملے کا اصل جو بات ہے، اصل جو مطلب ہے، وہ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا۔ اور جو اس کے علاوہ جو پاکستان بننے کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے، یعنی کہ پاکستان کے گول کیا تھے اس وقت، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور یقین جانیں اور ان گول کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ آج میرے اور آپ کے ہیں۔ اور ہم یقین کریں جب اس بات کو ڈسکس کر چکیں گے تو آپ اور میں اس بات پر پہنچیں گے کہ ہم کتنی بڑی غلطی میں ہیں اور کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو پاکستان بننے کا جو مقصد ہے، آپ جتنی بھی کتب تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹریکل باتیں جو ہے وہ پڑھ لیں، آپ کو 3 باتیں جو ہے نا وہ ایک جیسی ملیں گی کہ 3 باتیں جو ہر مسلم لیگ جو جتنے بھی کارکن تھے اس ٹائم جو موجود تھے، اور اس ٹائم جو مسلم لیگ کی ٹیم نے ورک کیا تھا، ان میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ 3 مقاصد وہ ضرور تھے۔ ایک یہ کہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو اس لیے بنایا گیا کہ ایک تو لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس میں اسلامی احکام جو ہے نا وہ نافذ ہوں اور ہندو سے جدا ہو کر ہم اپنے حقیقی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان پر عمل کر سکیں۔ نمبر 2 یہ تھا کہ ہم اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم جا کے دنیا کی لائن میں کھڑے ہو سکیں، ہمیں کسی کے سامنے جو ہے نا ہاتھ جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور نمبر 3 یہ کہ ہم جو ہماری اسلامی ثقافت ہے ہم اس کو اتنا زیادہ عروج بخشیں کہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ثقافت سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو۔ تو یہ 3 پوائنٹ، یہ 3 گول اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں تھے کہ ہم پاکستان اس لیے وجود میں لا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیا یہ پوائنٹ، یہ 3 جو گول ہیں یہ واقعی میں پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں اتنی باتیں پوشیدہ ہیں کہ ہم زندگی بھی اسلامی احکام کے مطابق گزاریں گے، اور اپنی جو رہن اور سہن جو طریقے ہیں وہ بھی اپنی اسلامی احکامات کے مطابق گزاریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا نظام پاکستان ہوگا وہ بھی اسلامی تعلیمات کے جو ہے نا وہ موافق ہوگا، مخالف نہیں ہوگا، اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ بھی پاکستان کے جو ہے نا وہ موافق ہوگا۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے احکام جو ہے نا وہ اسلام سے ملتے ہیں اور بعض احکام جو ہے نا وہ اسلام سے نہیں ملتے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے اور کتنی جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق گزر نہیں رہی ہے۔ یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو گویا کہ جو پاکستان بنانے کا جو پہلا مقصد تھا اس میں ہم ضرور اور ضرور کوتاہی کا شکار ہیں، اور اس میں ہم ضرور نہ ضرور غلطی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے پہلے مقصد کو پہچاننا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کیوں ملا تھا، اور پاکستان ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کیوں بنایا تھا۔ اسی وجہ سے بنایا تھا کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی رنگ و ڈھال میں ڈھال لیں، یعنی کہ اسلام کا جو رنگ ہے وہ ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے اس پاکستان میں رہ کر، کیونکہ یہ رنگ ہمارے اوپر اس لیے نظر آنا چاہیے کہ پاکستان میں نہ ہمیں کسی ہندو کا خوف ہے، نہ کسی انگریز کا خوف ہے، نہ کسی سکھ، کرسچن، عیسائی وغیرہ کا خوف ہے۔ ہمیں پاکستان میں مکمل آزادی ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کل ہم اس میں کتنی کوتاہی کا شکار ہیں۔ تو پہلا مقصد ہمارا وہ جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوا۔ دوسرا مقصد کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ ہم دنیا کی لائن میں کھڑے ہوں اور کسی کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ مجھے روک کر کہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو گر چکا ہے، پاکستان جو ہے نا وہ مقروض ہو چکا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو دوسرا مقصد تو یہ تھا کہ معیشت کی لائن میں کھڑے ہوتے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات آج کل کہنی پڑتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ قرضہ لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں
اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے کہ دیکھا جائے تو ہم اپنی نسلوں کو جو ہے نا وہ مقروض کر چکے ہیں. تو دوسرا جو ہمارا جو گول تھا، جو ہمارے بڑے ہمارے لیے طے کر کے گئے تھے، ہم اس کو بھی آج تک پورا نہ کر سکے. اور تیسرا گول کہ ہم اپنی ثقافت کو لوگوں کو دکھائیں، دنیا کو دکھائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا نام ہے. اسلام کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے. اپنے آپ کو اس اصلی اسلام کے رنگ میں ڈھالیں. لیکن معذرت کے ساتھ آج یہ بات ہمیں کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم اپنے اسلام کے رنگ میں ڈھالیں کیا، ہم تو لوگوں کے رنگ میں ڈل چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ اسلامی رنگ میں ڈھلے ہوئے مسلمان ہمیں کم نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے رنگوں میں ڈھلے ہوئے ہمیں انسان زیادہ نظر آتے ہیں. تو دیکھا جائے کہ تینوں جو ہمارے مقصد تھے وہ تینوں تقریباً وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے. تینوں میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہوئی ہے. تو یہ تو 3 پاکستان کے مقصد تھے بنانے کے کہ جو ہم پورا نہ کر سکے. اور اب جو پاکستان بن چکا اور پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے، اب دیکھا جائے تو اب یہ دیکھا جائے کہ اب کیا ہم ان اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کے جو مقاصد ہے، یہ جو گول ہے، ان کو پورا کر رہے ہیں. تو آپ یقین جانیں آج کل کی تو جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو نسل ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے جو یہ گول تھے بڑے بڑے یہ کیا تھے. اور آج کل آپ یقین کریں، چاہے میل ہو، چاہے فیمیل ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ایک معلم ہو، چاہے استاد ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے دفتر میں کام کرنے والا بندہ ہو، چاہے کوئی سرکاری جاب کرنے والا بندہ ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وہ اپنے مکان میں رہنے والا بندہ ہو، چاہے وہ غریب جو ہے وہ کرائے کے مکان پر رہنے والا بندہ ہو، کسی کا یہ گول نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے نا ان 3 مقاصد میں سے کسی مقصد پر کھڑا ہو جائے، بلکہ سب کے الگ الگ گول ہیں سب کا. اور اکثر گول وہ کیا ملے گا آپ کو، میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر گول ہمیں یہ ملے گا کہ بھائی ہر کسی کا گول یہ ہے کہ ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے. آپ جس مرضی شخص سے پوچھ لیں آج کے زمانے میں، چاہے وہ جس مرضی کنڈیشن کا بندہ ہے، غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے، ہر بندہ یہ بات کرے گا کہ بھائی مجھے اپنا کیا بنانا ہے، مجھے اپنا کیریئر بنانے دیں، مجھے اپنا کیریئر بنانے دیں. میں اپنا کیریئر بناؤں گا تو بعد میں جو ہے نا وہ اور لوگوں کا سوچوں گا. تو یقین کیجئے اگر ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے ملک کی ان 3 چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس طرح ان کو پاکستان کو جو اونچا جو درجہ ہے معیشت میں، اقتصادی میں اور معدنیات میں اور نظام پاکستان اسلام کے اعتبار سے کس طرح ان کو اوپر لے آئیں، تو یقین کیجئے کہ جب ہم لوگوں کا بھلا سوچیں گے، اپنے ملک کا حقیقتاً بھلا سوچیں گے، تو ایک دن میں اور آپ اس ملک کی وجہ سے خود بخود اوپر آ جائیں گے، خود بخود ہمارا کیریئر بن جائے گا. یہ باتیں جو ہیں اکثر کہتے ہوئے مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہنا، کیونکہ جب ہم پاکستان کا سوچیں گے، پاکستان کا یقین کریں، جب ہم پاکستان کا سوچیں گے، اتنا بڑا ملک، اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہماری سوچ تھوڑی بڑی ہوگی. لیکن جب اپنے بارے میں اس 6 فٹ کے وجود کے بارے میں سوچیں گے تو ہماری سوچ جو ہے نا وہ چھوٹی ہوگی. اور جب ہم بڑی سوچ کو سوچیں گے، اس کے بارے میں کرنے کا ارادہ کریں گے، جو چھوٹے موٹے کام ہیں ہمارے کیریئر وغیرہ، یہ خود بخود بن جائیں گے. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مقاصد کو پہچانیں اور اس پہ آج سے عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اور پاکستان کے مقصد کے بارے میں آپ اس کو دوبارہ دیکھنا بھی پسند کریں گے. اور اسی طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.